بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام برکتوں اور اپنی تمام نعمتوں اور توفیقات کے ساتھ ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ شکر پروردگار ہے کہ اس سال بھی صحت و سلامتی عنایت فرمائی تاکہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا فیض اٹھا سکیں۔ پڑھنے والے وہ دعائیں اور مناجاتیں جو ائمہ نے ہمیں آسمان کی جانب جانے کے لیے، بندگی کی معراج تک پہنچنے کے لیے تعلیم کی ہے، ان سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رات و نیاز کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 70ویں تاریخ ہے اور اس دن کی دعا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسوال یا عالما بما فی الصدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس مختصر دعا میں معصوم فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال۔ پڑھنے والے اس دن کی برکت، ماہ مبارک رمضان کی 70ویں تاریخ کو پالنے والے میری رہنمائی فرما، مجھے گائیڈنس فرما، میری ہدایت فرما کہ میں اعمال تو انجام دوں، لیکن وہ اعمال جو تیری نظر میں صالح ہو، یعنی اعمال کے درمیان جو بہترین عمل ہے اسے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ واقض لی فیہ الحوائج، پالنے والے ضرورتوں کو بھی عنایت فرما اور آرزوؤں کو بھی عنایت فرما۔ اس کے بعد یہ جملہ ایسا ہے جو ہر مومن کے لیے اکسیر حیات ہے، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال۔ آپ اپنی بات کسی تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، وسیلے اور ذریعے کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنی بات کسی تک پہنچائیں گے تو یا خط لکھیں گے یا آج کے الیکٹرانک دور میں کسی کو میسج کریں گے، کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی الفاظ کا سہارا لیں گے تاکہ وہ آپ کی بات اس شخص تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ کی قلبی کیفیت، آپ کی ضرورت کی شدت، آپ کی آرزو کے اندر جو لچک ہے، جو للک ہے، جو تڑپ ہے، وہ چیزیں نہ الفاظ میں منتقل کی جا سکتی ہیں، نہ آج کے زمانے میں الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے سے، ایپس کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جا سکتی۔ لفظ تو لکھا جا سکتا ہے، درد تو لکھا جا سکتا ہے، مفہوم درد کو ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پیاس تو لکھی جا سکتی ہے، مفہوم عطش کو لوگوں تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی جملے کی طرف، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال۔ پڑھنے والے تجھے میری بات، میری حاجات، میری آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری حاجات کو بھی جانتا ہے، اس کی شدت کو بھی جانتا ہے، میرے درد کو بھی جانتا ہے، اس کی حدت کو بھی جانتا ہے، میری تکلیف کو بھی جانتا ہے اور اس کی چبھن کو بھی جانتا ہے۔ پڑھنے والے یہ تو بس توفیق ہے اس بات کی کہ تیری بارگاہ میں دست سوال پھیلاؤں تاکہ ظالمین میں سے قرار نہ دیا جاؤں، وگرنہ میری حاجات، میری ضرورتوں کا علم تجھ سے بہتر کس کو ہے۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال، اسے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حاجات کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا، کیوں کر، کیسے، کتنا، کیفیت و کمیت بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ ارحم من الاب والام ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں پالنے والے حاجات اور آرزوؤں کو عنایت فرما، اس لیے کہ تجھے
میرے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، نہ تفسیر کی ضرورت ہے یعنی ڈیٹیل و تفصیل کی، اور نہ ہی سوال کی ضرورت ہے۔ یا عالماً بما فی الصدور العالمین، تو وہ ہے جو ساری دنیا، سارے جگت کے دلوں میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ یا عالماً بما فی الصدور العالمین، تمام دنیا کے دلوں میں جو نہفتہ راز ہے اس کا تو عالم ہے۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اس صلوات کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری کچدہنیاں، ہماری نافرمانیاں ایسی صورت اختیار کر چکی ہوں گی کہ اب رحمت پروردگار ہم سے منہ پھیر چکی ہوگی، تو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ یہ درود و سلام نہیں ہے بلکہ ایک ذریعے اور ایک وسیلے سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ پالنے والے، اگر میں مستحق خیر نہیں ہوں تو یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے پسندیدہ اور برگزیدہ مخلوق ہیں۔ بیمنہ رزق الورا، اور انہی کے صدقے میں دنیا کو روزی پہنچاتا ہے تو پالنے والے محمد و آل محمد تیری طرف سے معین ہے ہمارے اعمال و افکار کے اوپر، انہیں بھی ہماری کیفیت کی اطلاع ہے۔ میرے خدا، میرے مالک، میرے پالنے والے، آج 17ویں ماہ مبارک رمضان ہے۔ ولادت امام مجتبی علیہ السلام کی منزلوں سے گزر گئے ہیں، اور آج ماہ مبارک رمضان ایک تہائی انداز میں ختم ہونے والا ہے۔ تقریباً 17 روزے پورے ہو گئے ہیں، 13 روزے اور رہ گئے ہیں۔ دہ مغفرت تمام ہو گیا ہے، دہ کرامت شروع ہو گیا ہے۔ پالنے والے، تیری فیاضی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب تو دینے پہ آتا ہے تو بے مانگے تمام اعضاء و جوارح کو نوازتا ہے۔ تو ان چوٹیوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے جو سیاہ اور کالی چٹانوں کے درمیان رہنے والے چھوٹے چھوٹے دراروں میں تیرے رزق کے منتظر ہوتے ہیں۔ پالنے والے، انک تنظر الی الحوائج لا تنظر الی المحتاج۔ پالنے والے، تو حاجتوں کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کو نہیں دیکھتا ہے۔ پالنے والے، وانظر علی نظرۃ رحیمہ نستکمل بها الکرامہ۔ خدا، اس ماہ مبارک رمضان کے 17ویں پڑاؤ میں بس تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ پالنے والے، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان تمام ہو جائے، آرزوئیں شرمندہ تعبیر نہ ہوں، حاجات اور دعائیں پوری نہ ہوں، قرض ادا نہ ہوں، تاکہ دل میں یہ خیال آئے کہ ماہ مبارک رحمت و رضوان آیا اور ہمارے درمیان سے چلا گیا، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آج ہی کے دن امام مجتبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، میرے لال کتنا دن گزر گیا ماہ مبارک میں اور کتنا دن بچا ہوا ہے؟ فرمایا، بابا جان 17 دن گزر گیا ہے، 13 دن بچا ہے۔ امیر المومنین اپنی صورت مبارک پر ہاتھ پھیر کے فرماتے ہیں کہ میعاد گاہ نزدیک ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ بس عزیزوں اور دوستوں، یہ ائمہ طاہرین کے حساب سے ماہ مبارک رمضان کے اس پڑاؤ پر انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز نیک اعمال، اس سے مہم یہ ہے کہ خدا نیک اعمال کی ہدایت دے، اہدنی صالح الاعمال۔ اس لیے کہ نیک اعمال وہ نہیں ہوتا کہ جسے ہم تشخیص دیتے ہیں، نیک عمل وہ ہوتا ہے جسے خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین بیان فرمائیں۔ نیکیوں کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا، اس کے لیے بھی توفیق الہی اور ہدایت اہل بیت کی ضرورت ہے۔ لہذا پہلی ضرورت یہ ہے کہ صالح اعمال، نیک اعمال کی جانب نشاندہی کرنا۔ بعض وقت لوگ آج ہی کی دعا، ایک اور دعا ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پالنے والے، وہ لوگ یفعلون المعصیہ، وہ لوگ معصیت میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یعملون الحسنات، وہ کار خیر انجام دے رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی عمر گزر رہی ہے یہ تشخیص دینے میں کہ نیک کیا ہوتا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، اور صالح اعمال کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں راہ اور چاہ، راستہ اور بے راہہ
دونوں کی تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا۔ اس کے بعد فرمایا جب نیک اعمال کر لو تو اس کے بعد خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو رکھو، خدا سے آرزو مانگو۔ بندے خدا سے آرزو مانگنے والا اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے، بندے خدا کے سامنے، عام انسانوں کے سامنے حاجت طلب کرنے والا اپنے پروردگار کی توہین کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے پالنے اور اس کی ضرورت کو رفع کرنے کی ذمہ داری لی ہے، دور کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ لہذا یہ 70واں پڑاؤ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ رحمت پروردگار کے آغوش میں سما جاؤ، پروردگار کی الوہیت اور عبودیت میں چلے جاؤ، اس کو اپنا معبود مان لو، اور محمد و آل محمد کو ہادی برحق سمجھ کر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو۔ وہ یہ بتائیں گے ہدایت کیا ہے اور اعمال صالح کیا ہے، حاجتوں کو لینے کا طریقہ کیا ہے، آرزوؤں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام لینے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت جانتے ہیں۔ ایک درس اور انہوں نے دیا کہ اپنے خدا سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ خدا تجھ سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، بس انتظار اس بات کا ہے کہ جلوہ طور تو ہے موسیٰ ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ دینے والا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار، اللہم اقضِ لی فی الحوائج والاعمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔